جو بھی دشمن ہے میرے سلف کا جل رہا تھا جلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دین ملی بھائیوں، آج کا موضوع خطابت ہے آخرت کی پہلی منزل۔ میرے بھائیوں، ہر انسان کو یہ بات معلوم ہے کہ ہر نفس کے 4 دور ہوتے ہیں۔ پہلا دور ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جہاں نفس بند رہتا ہے، اور دوسرا دور دنیا میں جب ماں کے پیٹ سے انسان نکلتا ہے، جہاں انسان کی نشو و نما ہوتی ہے اور جس میں انسان نیکی گناہ خیر و شر کماتا ہے، اور تیسرا دور ہے قبر کا مرحلہ، جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور چوتھا دور ہے آخری ٹھکانہ، حساب و کتاب کے بعد یا تو انسان جنت میں جائے گا یا تو انسان جہنم میں جائے گا۔ موضوع سے جو تعلق رکھتا ہے تیسرا دور، قبر کا مرحلہ، عالم برزخ، انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ گفتگو ہوگی۔ میرے بھائیوں، آخرت کی پہلی منزل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ بات بالکل عیاں ہے، صاف ہے کہ جیسے ہی انسان پر موت آتی ہے، انسان مرتا ہے، وہیں سے اس کا سفر آخرت شروع ہو جاتا ہے۔ اور موت کے تعلق سے اس سے پہلے خطبے میں نے بتایا ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، انسان جیسے ہی مرتا ہے، وہاں سے آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، اور سفر آخرت کی اس پہلی منزل جو ہے، اس سفر کا سب سے پہلا جو اسٹیشن ہے، سب سے پہلا جو مرحلہ ہے، وہ قبر ہے۔ وہ قبر ہے، اور یہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا، ہر ایک کو اس مرحلے سے، اس منزل سے گزرنا پڑے گا، بس موت آنے میں دیر ہے۔ جیسے موت آئے گی، ہمیں آخرت کا اس سفر کو شروع کر دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ قبر کا مرحلہ یہ اتنا خطرناک یا اتنا آسان ہے۔ میرے بھائیوں، ایک مومن جب قبر کے بارے میں سوچتا ہے، قبر کے اس اندھیرے گھر کے بارے میں سوچتا ہے، تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا دل دہل جایا کرتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے، اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی آپ کی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا، آپ کے سامنے جنت کا ذکر ہوتا ہے، آپ
آپ کے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے آپ اس قدر نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا لوگوں سنو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل یہ قبر ہے۔ اگر یہ منزل آسانی سے طے ہو گئی، اگر اس میں آسانی سے پاس ہو گئے تو بعد والے جو منازل ہیں، بعد کے جو مرحلے ہیں وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ منزل سخت ہو گیا، اگر یہ منزل سخت ہو گیا تو بعد کے جو مرحلے ہیں اور خطرناک اور مشکل اور سخت ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، قبر کا جو یہ مرحلہ ہے، آخرت کی پہلی منزل، جس کے بارے میں ایک مومن جب سوچتا ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل دہل جایا کرتا ہے۔ بس ایمان ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائیوں، قبر کا جو یہ مرحلہ ہے جس کو عالم برزخ کہا گیا، یعنی پردے کی زندگی، پردے کی زندگی، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ کہ ان سب مرنے والوں کے پیچھے پردہ حائل ہے قیامت تک کے لیے۔ تو اس مرحلے کو عالم برزخ کہا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو قبر کا مرحلہ ہے، آخرت کی پہلی منزل، اس کا تعلق غیبی امور سے ہے، غیب سے تعلق رکھنے والی یہ باتیں ہیں۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ غیب کے تعلق سے ہم اتنا ہی مانتے ہیں، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ غیب کے تعلق سے ہم اتنا ہی مانتے ہیں جتنا اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، اور ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ ہم غیب کے بارے میں عقل نہیں دوڑاتے، ہم غیب کے بارے میں زیادہ سوالات نہیں کرتے، جتنا بتا دیا گیا ہے اتنا ہم مانتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور یہ عقیدہ ہے میرے بھائیوں، اور یہ ایک مومن کی صفت ہے۔ یہ قرآن پاک میں یہ غیب پر ایمان رکھنا، یہ مومنین کی سب سے پہلی صفت ذکر کیا۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان رکھنا یہ مومن کی ایک صفت ہے، یہ مومن کی ایک خوبی ہے اور سب سے پہلی صفت ہے۔ تو قبر کا جو مرحلہ ہے، عالم برزخ جو ہے، یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے، اور اس تعلق سے جتنا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے ہم اتنا مانتے ہیں، چاہے ہماری عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم عقل کا استعمال نہیں کرتے، ہم غیب کے بارے میں عقل کو نہیں دوڑاتے۔ اور جو کوئی غیب کے بارے میں عقل دوڑانے کی کوشش کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور دنیا میں کئی ایسے لوگ ہوئے ہیں جو غیب کے تعلق سے جب عقل کا استعمال کیا تو راہ راست سے بھٹک گیا، صراط مستقیم سے بھٹک گیا، حق راستے سے بھٹک گیا۔ تو غیب کے تعلق سے ہم اتنا ہی مانتے ہیں جتنا اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آخرت کی پہلی منزل جو یہ قبر ہے، جب میت کو اس قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر اس میت کو دباتی ہے، قبر اس میت کو دبوچتی ہے، چاہے انسان نیک ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جس کے لیے عرش حرکت میں آ گیا، جس کے لیے رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا، اور جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، قبر میں جب انہیں دفنایا گیا تو قبر نے اسے دبوچا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بے شک میت کو قبر دبوچتی ہے، قبر میت کو دباتی ہے، اگر اس سے کوئی محفوظ رہتا
تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ محفوظ رہتے۔ میرے بھائیوں، اہل علم استدلال کرتے ہیں اس بات سے یہ کہ ہر انسان کو قبر دباتی ہے، ہر انسان کو قبر دبوچتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر انسان نیک ہے اسے ایک بار دبا کر دبوچ کر چھوڑ دیتا ہے، اور اگر انسان گنہگار ہے، انسان نافرمان ہے، تو قبر اسے دباتی رہتی ہے اور اس کو اس عذاب سے یا اس حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے تین باتیں ہیں، تین چیزیں ہیں جو ان تین چیزوں کو جس قدر جانے گا، جو ان تین باتوں کو جس قدر جانے گا اور ان تین چیزوں کے جو حقوق ہیں جس قدر ادا کرے گا، آخرت کی یہ پہلی منزل قبر اس کے لیے اسی قدر آسان ہوگا، اسی قدر اس کے لیے قبر کی پہلی منزل، قبر کا یہ مرحلہ آسان ہوگا۔ کیا ہے یہ تین چیزیں؟ کیا ہے یہ تین باتیں؟ آئیے ہم جانتے ہیں۔ پہلی چیز، دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی میں اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کے حقوق کی معرفت، اللہ کی توحید کی معرفت، اللہ رب العالمین کے حق کی عبادت کی معرفت، یعنی جو اللہ کو جس قدر جانے گا، جو اللہ کو جس قدر پہچانے گا، جو اللہ کے حقوق کو جس قدر ادا کرے گا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، رسول کی معرفت، نبی کی معرفت، اللہ کے رسول کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے رسول کی پیروی کیسے کرنی ہے، اللہ کے رسول کی سنتیں کیا ہیں، اللہ کے رسول کو جو جس قدر جانے گا، اللہ کے رسول کے حقوق کو جو جس قدر ادا کرے گا۔ اور تیسری چیز، دین اسلام کی معرفت، دین اسلام کی جانکاری، جو دین اسلام کو جتنا جانے گا اور دین اسلام کے جو حقوق ہیں، جو تقاضے ہیں، جو جس تقاضے کو جس قدر پورا کرے گا، میرے بھائیوں یاد رکھو قبر کا مرحلہ اس کے لیے اسی قدر آسان ہوگا۔ اور یہی وہ تین بنیادی اصول ہے جس کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دعا کے اندر ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بتائی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا۔ میرے بھائیوں، اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ میں راضی ہو گیا ہوں اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے، یعنی میں اللہ کو رب مان کر دنیا کے سارے جھوٹے خداوں کو، باطل معبودوں کو جھٹلاتا ہوں اور اللہ سے راضی ہوں۔ میں راضی ہو گیا ہوں اسلام سے، دین ہونے کے اعتبار سے، یعنی مذہب اسلام کو تسلیم کرنے کے بعد، مذہب اسلام کو ماننے کے بعد دنیا کے سارے مذاہب کو جھٹلاتا ہوں، اور میں راضی ہو گیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی ہونے کے اعتبار سے، رسول ہونے کے اعتبار سے، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مان کر دنیا کے سارے رہنماؤں سے بیزار ہو جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان تین چیزوں کے حقوق کو جس قدر جانے گا اور جو ان تین چیزوں کے حقوق کو جس قدر ادا کرے گا، قبر کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کے لیے اسی قدر وہ آسان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو یہی تین سوال ہوتے ہیں، میت سے یہی تین سوال اور یہی تین سوال پوچھے جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتے کو منکر کہا جاتا ہے اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، اور یہ فرشتے اس میت سے اس کو اٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں، تین سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہوتا ہے من ربکا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینکا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوتا ہے من نبیکا، تمہارے نبی کون ہے؟ بندہ اگر نیک ہوتا ہے، بندہ صالح ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر زندگی گزار کر گیا ہوتا ہے، تو وہ بندہ بڑے آسانی سے جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں، جب بندہ یہ تینوں سوالوں کا جواب دے دیتا ہے، بعض روایاتوں میں آتا ہے اس سے اور ایک سوال ہوتا ہے، اس سے ایک اور سوال کیا جاتا ہے۔ وہ یہ سوال یہ ہے، ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے کہ تم نے یہ چیزیں کہاں سے سیکھا، تمہیں یہ چیزیں کیسے
سے معلوم ہوا تو وہ بندہ مومن جواب دیتا ہے میں نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن سیکھا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے حدیثوں سے یہ باتیں میں نے سیکھی ہے۔ میرے بھائیو، جب بندہ یہ مومن ان سوالوں کا جواب دے دیتا ہے، آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس بندے کو جنت کا لباس عطا کر دو، اس بندے کو جنت کا لباس عطا کر دو، جنت کی بستر بچھا دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو۔ اللہ کے حکم سے ایسے ہی ہوتا ہے، اسے جنت کا لباس عطا کر دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے، جنت کے بستر بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کی خوشبودار ہوا آنے لگتی ہے۔ اور اگر بندہ گنہگار ہے، بندہ فاسق و نافرمان ہے، بندہ اللہ رب العالمین کا باغی ہے، اللہ کا فرمان سن کر اس پر عمل نہیں کرتا ہے، رسول کی حدیث سن کر اس پر عمل نہیں کرتا ہے، انسان منمانی زندگی گزار کر جاتا ہے، گنہگار نافرمان اور فاسق ہے، تو جب اس سے سوال ہوتا ہے من ربک ما دینک من نبیک، تو ہر سوال کے جواب میں وہ یہی کہتا ہے ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ اللہ کے آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس بندے کے لیے جہنم کا بستر مہیا کر دو، جہنم کا لباس عطا کر دو، جہنم کی کھڑکیاں کھول دو۔ اللہ کے حکم سے ایسے ہوتا ہے کہ اسے جہنم کا لباس عطا کیا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، جہاں سے گرم گرم کی ہوا آنے لگتی ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، جو ان تین چیزوں کو جس قدر جانے گا، اللہ کی توحید کو، اللہ کی معرفت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو، دین اسلام کی معرفت کو، جو اس تینوں چیزوں کو جس قدر جانے گا، ان تینوں چیزوں کے حقوق کو جس قدر ادا کرے گا، قبر کا مرحلہ اس کے لیے اسی قدر آسان ہوگا۔ اور نیک بندے، نیک صالح انسان کے لیے قبر کی زندگی بڑے آرام کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات اور جان لیجئے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا، قبر کو ہم نہیں مانتے، عالم برزخ کو نہیں مانتے ہیں، ہم اس کی تردید کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں اگر بندہ صالح ہے، بندہ مومن ہے، بندہ نیک ہے، اس کو آرام ملتا ہے اور جنت کی نعمتیں اسے مہیا کی جاتی ہے۔ اور اگر بندہ گنہگار ہے، بندہ فاسق ہے، بندہ فاجر ہے، بندہ سیاہکار ہے، تو اسے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اور اس تعلق سے کئی دلیلیں ہیں قرآن و سنت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا یوم تقوم الساعہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ آگ ہے جس کے سامنے ہر صبح شام پیش کیا جاتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی آل فرعون کو سخت عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں دو عذاب کا ذکر ہے۔ پہلے عذاب سے مراد قیامت سے پہلے یعنی وہی عالم برزخ قبر کا عذاب مراد ہے، اور دوسرا عذاب سے مراد قیامت کے بعد جو حساب و کتاب کے بعد ہونے والا ہے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت عذاب قبر کی سب سے بڑی دلیل ہے، عذاب قبر کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ بندہ اگر گنہگار ہے تو اسے عذاب دیا جاتا ہے قبر میں، اور اگر بندہ نیک ہے، بندہ صالح ہے، تو جنت کی نعمتیں قبر میں عطا کی جاتی ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک اور حدیث دیکھیے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبروں کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہما لیعذبان، کہ ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ان دونوں کے خیال کے مطابق جو گناہ کیا تھا کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، لیکن پیارے نبی فرماتے ہیں وہ بڑا گناہ تھا۔ وہ دو آدمی کون تھے؟ وہ کیا گناہ کر کے گئے تھے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا وہ انسان جو چغل خور تھا، چغلی کیا کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کر کیا کرتا تھا۔ اس چغل خور کو، اس چغل خوری کی وجہ سے
قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کا چھینٹے اس کے بدن پر پڑتا تھا، جس وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ان دونوں چیزوں کو دیکھیں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا چغل خوری جیسے برائی سے ہم محفوظ ہیں؟ کیا ہم چغل خور تو نہیں ہیں؟ کیا ہم چغلی تو نہیں کرتے ہیں؟ دوسری چیز دیکھیں، آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو چست لباس پہنتے ہیں، چست پینٹ اور جینس پہنتے ہیں، جس کے کارن وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، اور جب کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کی چھینٹیں بدن پر پڑتا ہے۔ میں ایسے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، میرے بھائیوں، بیٹھ کر پیشاب کیجئے، کھڑے ہو کر پیشاب مت کیجئے، اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے بدن پر پڑیں گے تو قبر میں عذاب ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر انسان کے پیر پر درد ہے، پاؤں میں درد ہے، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، تکلیف ہے، تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان صحیح سلامت ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے، صرف لباس کی وجہ سے انسان کھڑا پیشاب کرے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور یہ ادب کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، آپ نرم زمین کھوجتے تھے، تلاش کرتے تھے، وہاں بیٹھ کر آپ پیشاب کرتے تھے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں بدن پر نہ پڑے۔ افسوس ہوتا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ بچنا چاہیے، پیشاب کا چھینٹا بدن پر پڑنے سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ انسان گناہ کر کے جائے تو قبر میں اس کو عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آخر میں بس ہم اتنا کہیں گے کہ اس قبر کے لیے تیاری کر لو، اس قبر کے لیے تیاری کر لیجئے۔ وہ مرحلہ، قبر کا مرحلہ بڑا کٹھین مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، بہت آسان نہیں ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے، امیجنگ میں جائیے کہ چلو ابھی موت آ گئی ہے، ابھی موت آ گئی تو کیا ہم اس قبر کے مرحلے میں آسانی سے پاس ہو جائیں گے؟ ذرا سوچئے کہ اگر ابھی موت آ گئی تو کیا قبر میں فرشتوں کے سوالات کے جواب ہم دے لیے جائیں گے؟ تصور کیجئے، کیا ہمارے پاس اتنی نیکیاں ہیں، اس نیکیوں پر ہمیں یقین ہے؟ کیا ہمارے پاس اتنی اچھائیاں ہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنے نیک اعمال ہیں کہ جس اعمال کی بدولت ہم یہ یقین کیسے کہہ سکتے ہیں ابھی موت آ جائے تو آ جانے دو، قبر کا مرحلہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو اس یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ابھارتے تھے، لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے کہ قبر کی تیاری کر لو۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنازے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابھی قبر کی کھدائی جاری تھی، ابھی قبر کی کھدائی کا کام چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کھود رہے تھے، آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے، یا اخوانی لمثل فاعدوا، یا اخوانی لمثل فاعدوا، اے میرے بھائیوں، اے میرے ساتھیوں، تم بھی اس دن کے لیے تیاری کر لو، تم بھی اس دن کے لیے تیاری کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ابھارتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے کہ قبر کی تیاری کر لو، قبر کی تیاری کر لو۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس قبر کے مرحلہ جو بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے، جو اندھیرا گھر ہے، جہاں لائٹ نہیں، پنکھے نہیں، ایسی کولر نہیں، کوئی اور نہیں، تنہا رہنا ہے، اس قبر کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے ہمیں کبھی کبھی قبرستان جانا چاہیے،
چاہیے، ہمیں کبھی کبھی قبرستان جانا چاہیے، اس حیثیت سے کہ ہم جب قبرستان جائیں تو ہمیں احساس ہو کہ جس طرح آج ان قبروں میں لوگ دفن ہیں، ایک دن ہمیں بھی دفن ہونا ہے، ایک دن لوگ ہمیں بھی اس مٹی میں دفن کر کے چلے جائیں گے۔ کبھی کبھی قبرستان جانا چاہیے یہ احساس پیدا کرنے کے لیے، اور یاد رکھیے ہم قبرستان جائیں گے اس احساس کے ساتھ تو ہمیں ہماری اوقات کی حیثیت پتہ چلے گا، ہمیں ہماری اوقات کی حیثیت معلوم ہوگا۔ ہم قبرستان جائیں گے ہمارے بنگلوں کی حیثیت ہمیں معلوم ہوگا، ہم قبرستان جائیں گے ہماری گاڑیوں کی حیثیت ہمیں معلوم ہوگا، ہم قبرستان جائیں گے ہمارے بینک بیلنس کی حیثیت ہمیں معلوم ہوگا، ہم قبرستان جائیں گے زمین و جائیداد کی حیثیت ہمیں معلوم ہوگا، ہم قبرستان جائیں گے ہماری صحت کی حیثیت ہمیں معلوم ہوگا، ہم قبرستان جائیں گے ہمارے دوست احباب کی حیثیت ہمیں معلوم ہوگا، ہم قبرستان جائیں گے اپنے عہدوں اور منصب کی حیثیت معلوم ہوگا، ہم قبرستان جائیں گے تو دنیا میں جس کے لیے جیتے ہیں اس کی حیثیت کا پتہ چلے گا، ہم قبرستان جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ہمیں قبرستان جانا چاہیے اور سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں آنا ہے۔ جس طرح آج ہر لوگ یا ہر قسم کے لوگ دفن ہیں، امیر غریب چھوٹے بڑے کالے گورے اور سارے برادری کے لوگ، آج یہاں پٹھان بھی مٹی کے نیچے ہے، انصاری بھی مٹی کے نیچے ہے، خان بھی مٹی کے نیچے ہے، ہر برادری کے انسان یہاں مٹی میں ایک ہیں۔ ہم دنیا میں اس برادری کے نام پر ایک دوسرے کو گھٹیا اور کمتر سمجھتے ہیں، یہ احساس ہمیں پیدا کرے گا جب ہم قبرستان جائیں گے، ہماری کون سی برادری کون سی حیثیت کیا رکھتی ہے وہ مٹی ہمیں بتائے گی۔ ہمیں کبھی کبھی قبرستان جانا چاہیے یہ احساس پیدا کرنے کے لیے ہمارے اندر ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے۔ اور میرے بھائیوں آخر میں بس یہ بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کے پیچھے قبرستان تک 3 چیزیں جاتی ہے، ایک مال، ایک اولاد اور تیسری چیز اس کا عمل ہوتا ہے۔ مال اور اولاد یہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے، اور عمل جو ہوتا ہے انسان کا عمل وہ اس کے ساتھ باقی رہتا ہے، اور جو وہ عمل وہ کر کے جائے گا قبر میں اسی قدر وہ پائے گا، قبر میں وہ اسی قدر پائے گا۔ قبر کا ساتھی کون ہے؟ یہ نیک اعمال ہے، جس نے ایک اللہ کو مانا، اللہ کی توحید کو مانا، شرک سے بچا رہا، نمازوں کا پابند رہا، صدقہ و خیرات کرتے رہا، تلاوت قرآن کرتے رہا، نیک کام کرتے رہا۔ یہ نیک اعمال، یہ نیکیاں اس کا ساتھی بنے گا قبر کے اندر۔ اس لیے میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ ابھی موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، کب اللہ کے پاس سے بلاوا آ جائے، کب موت کا فرشتہ آ جائے ہم کہہ نہیں سکتے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمیں اس قبر کے لیے تیاری کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، بالخصوص نماز کا پابند ہونی چاہیے، 5 وقت کی نمازیں پابند کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ لیکن افسوس ہے آج ہماری حالت یہ ہے کہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، بس جب تک مسجد میں ہے جیسے مسجد سے باہر قدم رکھے پھر وہی دنیا کی رنگینیاں، وہی دنیا کی محبتیں، وہی دنیا کے چال چلن میں ہم پھر اسی طرح رنگ جاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے۔ ہم آدھا گھنٹہ یہاں خطبہ جمعہ ہم سنتے ہیں، اگر یقین مانیے اگر انسان اصلاح کی نیت سے سنتا ہے اللہ یقیناً اسے اصلاح کی توفیق دیتا ہے، اور اگر انسان کھانا پوری کرنے کے لیے آتا ہے چلو جمعہ پڑھ لیں گے تو بس اس کے لیے وہی ہے، اس لیے اپنے اندر اصلاح کی نیت رکھیے، اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے۔ ہم انسان ہیں، گناہ گار، خطا کار، گناہ خطا ہم سے ہو جاتا ہے، لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کیجیے۔ کب ہوگا یہ؟ جب ہم نمازوں کا پابند ہوں گے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد جو پہلی منزل ہے آخرت کی انسان کے لیے وہ قبر ہے اور اس کی تیاری
ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اگر انسان نیک ہوگا تو یہ مرحلہ آسان ہوگا، اگر انسان گناہگار ہے، نمازوں کو چھوڑتا ہے، نہ اللہ کی عبادتوں سے دور ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ مرحلہ بڑے مشکل ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا مسمیت کے ساتھ اس کا عمل جاتا ہے، اس کا عمل جاتا ہے، عمل جیسا کر کے جائے گا اسی طرح اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اللہ قبر کے اس مرحلے کو آسانی عطا فرما۔ اور اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک شاعر کہتا ہے ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے، ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر، ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر، لیکن میرا جنازہ بھی اٹھنا ضرور ہے، ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر، ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر، پر مدتوں اس قبر میں رہنا ضرور ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اللہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری اور وہ احساس ہمارے اندر پیدا فرما۔ یا پروردگار جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان عقیدہ توحید کے ساتھ رکھ، شرک بدعات خرافات سے ہم سارے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، اور جب تک رکھ ایمان عمل صالح کے ساتھ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، عقیدہ توحید پر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔